مغرب میں جب پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، حالانکہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے آج گندم، چاول اور بہت ساری فصلوں کی پیداوار پچھلی پیداوار سے بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ناظرین، خان صاحب نے یہ بھی کہا، میری قوم ایک عزت دار قوم ہے، میری قوم ایک غیرت مند قوم ہے، مگر ماضی میں اس کو اچھے حکمران نہیں ملے۔ ناظرین، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے وہاں برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا، جب تک ہم ایک نظریے پر کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ہجوم ہی رہیں گے۔ جس دن یہ قوم ایک نظریے پر کھڑی ہو گئی، یہ قوم در حقیقت ایک قوم بن جائے گی۔ ناظرین، انہوں نے کہا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم دین کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرے مخالفین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عمران خان دین کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ چین نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کی غربت دور کی۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف قائم کیا، قانون کی بالادستی قائم کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست مدینہ میں امیر اور غریب دونوں برابر تھے۔ ناظرین، خان صاحب نے کہا کہ ہمارے صنعتی شعبے نے پچھلے ادوار کی نسبت ہمارے دور میں تیزی سے ترقی کی۔ کورونا کے خلاف ہماری کوششوں کو دنیا میں سراہا گیا۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ دوستی کے خواہاں ہیں، امن کے خواہاں ہیں، امن کی خاطر حد درجہ تعاون کریں گے، مگر کسی بھی صورت کسی ملک کی غلامی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ خاندانوں کو انہوں نے 5 لاکھ فی کس قرضے دینے کا اجرا کر دیا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے غربت میں کمی آئی ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کے منصوبے پر پاکستان کو 2 ارب ڈالر روپے کا خطیر جرمانہ ہوا، جو ہم نے اپنی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے نہ صرف معاف کروایا بلکہ 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ملک میں لے کر آئے۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ایک آزاد ملک، ایک آزاد شہری ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے عزت نہیں رہتی، نہ میں خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سیاست میں آنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ اپنے دور میں انہوں نے 10 چھوٹے ڈیم تعمیر کروائے اور 2023 سے لے کر 28 تک تمام بڑے ڈیم جن میں تاسو ڈیم، بھاشا ڈیم اور دیا میر ڈیم بھی شامل ہیں مکمل ہو جائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس نے ریکارڈ ترقی کی۔ ناظرین، خان صاحب کے رویے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی طور اپنی خارجہ پالیسی پر کسی بھی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی حکومت سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ ناظرین، خان صاحب نے ایک طریقے سے اپنی عوامی رابطہ مہم برائے جنرل الیکشن 2023 شروع کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں خان صاحب کے اس جلسے کے بارے اپوزیشن کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ناظرین، جو بھی ہو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، خوشحال رہیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔